اب دیکھیں یہ بڑی ایک اہم ترین بات، ایک تو ظاہر نسبی فضیلت جو آپ کو ملی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. پھر جو رشتہ آپ کا، چونکہ وہ تو ظاہر بعد میں جا کے قائم ہوا، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن یہ بات کہ صحابہ میں ایک بات جو خاص طور پہ جو آج مجھے لگتا ہے کہ ہم میں بہت زیادہ کمی ہے، ہم ایمان تو زبان سے لائیں لیکن دل میں ہمارے ایمان اس طرح سے نہیں اترا ہوا. انہوں نے ایسا اپنے وجود کا حصہ ایمان کو بنایا اور روح کا حصہ بنایا کہ جو تکالیف آئیں اس پر کھڑے رہے، ڈٹے رہے، جمے رہے اور کسی طور سے جو ہے کمپرومائز نہیں کیا. اب اس کی مثال آپ نے ذرا اس کو تفصیل میں بیان کرنی ہے. ابتدائی دور ہے، ایمان لائیں، ایک طرف کفار ہیں، مشرکین ہیں، ہجرتوں کا سلسلہ ہے، تکالیف ہیں، اس کے مراحل ہیں، اس پہ ذرا گفتگو کیجئے کہ آپ بالکل اپنی جگہ سے نہ ہلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلہ عشق کے شرکاء میں سے ہیں جنہوں نے دیدار مصطفیٰ کی خاطر بڑی قربانیاں برداشت کی. جیسے آپ نے کہا کہ ان کا ایمان اتنا بلند و بالا اور ہم بڑے کمزور ایمان والے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ایمان لائے ہیں حضور کو دیکھ کر. انہوں نے ڈائریکٹ نبی پاک جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے دعوت کو سنا ہے، قرآن کو سنا ہے، اللہ کے فرمان کو سنا ہے. تو حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور اس دور میں انہوں نے حضور علیہ السلام کا ساتھ نبھایا. جب حضور فخر عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں بیٹھے نور بانٹ رہے تھے، اس وقت یہ حضور علیہ السلام کی طرف آئے. جب حضور کی طرف آنے والوں کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، ان کے سینوں پر پتھر رکھے جاتے تھے، ان کے گلوں میں جو ہے وہ رسے ڈال کے کھینچا جاتا تھا، ان کو اپنے ہی مارتے تھے، اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں مار کھاتے تھے. امیہ ان کے خاندان سے تھا، وہ ان کو مارتا تھا. یعنی اتنی بڑی بڑی اذیتیں اٹھانے کے بعد بھی ان کی زبان پر محمد محمد جاری رہتا تھا، احد احد جاری رہتا تھا. انہوں نے کسی لمحے، کسی وقت، کسی گھڑی یہ نہیں کہا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی لمحے، پوری زندگی حضور کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مظعون نے گزاری ہے، کسی لمحے یہ نہیں کہا کہ حضور ہم نے آپ کی خاطر اتنی مارے کھائی ہیں، ہم نے آپ کی خاطر یہ تکلیف اٹھائی ہے. انہوں نے سب کچھ تکالیف اٹھانے کے بعد بھی گویا کہ وہ زبان حال سے یہی کہتے تھے، حضور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہم نے آپ کے لیے جو کچھ بھی برداشت کیا یہ کم ہے، کیونکہ اس کے بدلے میں زبان رسول سے انہیں جنت عطا کر دی گئی تھی. انہیں جو ہے وہ حوض کوثر کے چھلکتے جام کے وعدے دے دیے گئے تھے، انہیں اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کا وعدہ دے دیا گیا تھا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس میں رب اعلیٰ کی زیارت کا وعدہ کر دیا گیا تھا. تو وہ لوگ پھر یہ سارا کچھ کیوں نہ برداشت کرتے؟ حضرت عبداللہ بن مظعون جن کا پورا گھرانہ ہی حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فدا کا جذبہ لے کر میدان عمل میں آیا تھا. پھر قریش کے سرداروں کی اذیتیں ہوں، یا ان کو وطن سے بے دخل کرنے کا معاملہ ہو، یا پھر ان کو جو ہے اپنا گھر چھوڑنے کا معاملہ ہو، کسی معاملے میں بھی ان کے پیروں میں کپ کپاہٹ نہیں آئی ہے. ان کی زبان کے اوپر بھی جو ہے نا کسی طریقے سے کپ کپی تاری نہیں ہوئی ہے. وہ بولتے تھے تو نڈر ہو کے بولتے تھے، وہ بات کرتے تھے تو ہمت سے بات کرتے تھے. ان کا گھروں سے نکلنا تھا تو ایسے نکلنا تھا کہ زمانہ تکتا رہ گیا اور قیامت تک کے لیے وہ تاریخ رقم کر گئے کہ عشق کرنا ہے تو پھر صحابہ کی طرح کرنا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مظعون وہ ہستی ہیں جن کے بھائی بھی، یعنی 4 بھائی یہ حضور علیہ السلام کے حکم پر انہوں نے ہجرت حبشہ کی ہے. اور حضرت عبداللہ بن مظعون یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ 3 بھائی اور ایک بھتیجے ہیں. یہ 4 بھائی ہیں. صائب جو ہیں وہ یہ ان کا بھتیجا بھی ہے اور ان کا بھائی بھی ہے. حضرت عبداللہ، حضرت عثمان، حضرت قدامہ اور حضرت صائب. حضرت صائب تو بھتیجے ہوئے نا، یہ بھائی بھی ہیں. یہ بھائی بھی ہیں اور حضرت عثمان کے بیٹے بھی ہیں. تو اس طریقے سے ان کی بہن بھی، یعنی یہ اتنے رشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فداکاری کا جذبہ رکھتے تھے. یہ ان کے بھائی، پہلے ایسے ہوتا تھا، یعنی دادا کا نام بھی ایک ہوتا تھا، چاچا کا نام بھی ایک ہوتا تھا. اس طریقے سے ہم لوگ ہیں نا کہ مقصد چاچا کا ایک نام ہے تو نیچے بھتیجے کا نہیں رکھ سکتے. اہل عرب ایسے نہیں تھے. جیسے حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام
السلام کے جو ہے نا وہ تینوں بیٹے وہ علی تھے، یعنی علی اکبر تھے، علی اوسط تھے، علی اصغر تھے. اس طریقے سے ان کے چچا میں بھی ایک حضرت صائب بن مزعوم ہے، اور حضرت عثمان کے بیٹے حضرت صائب بن عثمان بن مزعوم بن حبیب ہے. صاحب دو ہیں. ہاں یہ دو صاحب ہیں. تو انہوں نے ہجرت حبشہ فرمائی ہے. ان کا ذکر کم آتا ہے، بعض جگہوں پر ان کا ذکر آتا ہے اور کئی جگہوں پر ان کا ذکر نہیں آتا ہے. تو انہوں نے ہجرت حبشہ کیا. لیکن یہ خوش نصیب ایسے ہیں ان کے جو ہجرت حبشہ میں رہنما تھے، راہبر تھے، وہ حضرت جعفر بن ابی طالب تھے. حضرت علی المرتضیٰ کے جو بھائی ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مزعون کا جو قافلہ تھا اس کے رہنما اور راہبر تھے. اور پھر انہوں نے جب سفر کیا، بعد میں ایک خبر ملی، افواہ پھیلی کہ جناب قریش کے جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. تو یہ حبشہ سے پھر یہ واپس آئے. جیسے مکہ پاک پہنچے تو وہاں یہ پتہ چل گیا کہ یہ تو خبر جو درست نہیں ہے. تو پھر کچھ لوگ دوبارہ حبشہ چلے گئے، یعنی دوسری ہجرت حبشہ ہوئی. اس میں حضرت عبداللہ بن مزعون نہیں تھے. پھر یہ ان کے بھائی اور یہ اور حضرت عثمان بن عفان یہ سارے لوگ مکہ میں ہی رہے. اس کے بعد تکالیف کا کیونکہ سلسلہ تھما نہیں تھا، اذیتوں کا سلسلہ تھما نہیں تھا، مصیبتیں پہ در پہ آ رہی تھیں. تو رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اجازت دی کہ رب نے تمہارے لیے امن کا گھر منتخب فرما لیا ہے. اور وہ امن کا گھر پہاڑوں کے درمیان کھجوریں ہیں، اور وہ اس شہر کی طرف یعنی مدینہ طیبہ کی طرف تم سفر کر جاؤ تاکہ وہاں پر تم آرام سے رہو. یہ انہوں نے اپنے گھر کو تالا لگایا اور اپنے پورے کنبے کے ساتھ جو ہے حضرت عبداللہ بن مزعون مدینہ پہنچے، اور حضرت عبداللہ بن سلمہ کے ہاں جو ہے انہوں نے رہائش اختیار کی. اور یوں ان کا پھر سلسلہ دربار نبوی میں طویل ہو گیا، اور اب قیامت تک حضور کے پاس ہی ان کی روح ہے. سبحان اللہ.